ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار چنے، ان کی نظم آزادیِ نسواں سے، مگر اس سے پہلے ایک سورہ البقرہ کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے وہ میری ملک ہے، یعنی اس کے درمیان جو کچھ بھی آ گیا، جو بھی ہے اس میں، وہ اللہ تعالیٰ کا، جس کے اندر انسان بھی شامل ہو گئے۔ مگر آج کل کچھ خواتین نے دعویٰ کیا کہ ان کا جسم ان کی مرضی، اور یہ قرآن شریف کی آیت کی ڈائریکٹ نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ میری ملکیت ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہے۔ اور اس بات سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو ناقصین ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، وہ خود غرض ہوتے ہیں، اس میں میں بڑی ہوتی ہے، اور جو میں پڑ جائے، جو خود غرض ہو جائے، وہ خدا سے تو دور کی بات، وہ عام انسانوں سے کس طرح محبت کرے گا۔ اور جو کاملین ہوتے ہیں، جو اپنے رب کے آگے فنا ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں تیرا ہی ہے اور تیری مرضی۔ تو مجھے ایک سورہ ناس میں ترجمہ ایک بڑا اچھا لگا۔ اس کے اندر آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اسی سورت کے آخر میں بتایا ہوا ہے کہ وہ شیاطین کس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس آخری آیت کا اس میں ترجمہ ہے کہ اور خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو خواتین ہیں، یہ جو فحاشی پھیلانا چاہ رہی ہیں، اور جو اور لوگوں کے بھی ذہن میں فطور ڈالنا چاہ رہی ہیں کہ بھئی تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی، جو چاہے کرو، حیوان بن جاؤ، تو یعنی یہ انسان نما شیطان ہے، کیونکہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ برائی کریں، اور اگر انسان بھی وہی کرنے لگ جائے تو بس وہی جو اس آیت کا ترجمہ ہے اس پہ وہ پورا اترتا ہے۔ تو نظم میں لکھتے ہیں، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند۔ یہ نظم ہے آزادیِ نسواں۔ تو کہتے ہیں اس بحث کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، پہلے مصرے میں لکھتے ہیں۔ دوسرے میں کہتے ہیں گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند۔ کہتے ہیں میں خوب سمجھتا ہوں کہ کیا چیز زہر ہے، یعنی کیا چیز ناحق ہے، کیا چیز بری ہے۔ وہ قند کہتے ہیں شکر کو، یعنی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیا بات حق ہے، کیا بات اچھی ہے۔ یہاں پہ تنزیہ سا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے یہ بری چیز ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ عورت کی آزادی جہاں پہ اسلام کے اصولوں کی نفی کرے وہ ایک بری چیز ہے۔ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند۔ کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب۔ ماتوب کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ٹپٹ کیا گیا۔ کہتے ہیں کیا فائدہ، میں اگر کچھ کہوں گا تو کیوں میں ماتوب بنوں، کیوں مجھے لوگوں کی پھر ڈانٹ پڑے گی، میں لوگوں کے تانے سنوں۔ کیا فائدہ اگر میں کچھ کہتا ہوں انہیں کہ عورت کی آزادی پہ، اسلام کے جہاں پہ دائرے سے باہر ہو رہی ہے، اگر میں اس کے خلاف کچھ بولوں تو یہ لوگ تو باتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، یعنی تہذیب کے بیٹے، یہ جو نوجوان نسل آج کل آ رہی ہے یہ نئی تہذیب کی، کہتے ہیں یہ تو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اسلامی اصول اچھے نہیں لگتے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں میں اقبال کے کلام کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے ہمیں جرأت اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اور آخر میں آپ سب نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہماری اس گروپ کا حصہ بنیں اور ہماری مدد کریں اس کام میں۔ شکریہ۔